تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ. اس ترجمے میں غور کرو. جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے. یہ جب لائن گزری تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا. اے مالک و مولا، اے پروردگار عالم، اے مالک بے نیاز، اے رب تبارک و تعالی، یہ تو نے کیوں کہا کہ جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیا؟ ارے بس اتنا کہہ دیتا تم پر روزے فرض کیے گئے، میں مان لیتا. پروردگار عالم، میں نے قرآن کریم کا جب مطالعہ کیا تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو. نماز، زکوٰۃ، حج کے بارے میں جب تو نے بیان فرمایا تو نماز کے بارے میں تو نے یہ نہیں کہا کہ ایمان والوں نماز قائم کرو جیسا کہ تم سے پہلے والوں نے قائم کی، یہ نہیں کہا. جب زکوٰۃ کے بارے میں بیان فرمایا، بھائی ایمان والوں زکوٰۃ دو، یہ نہیں کہا کہ جیسا کہ تم سے پہلے والوں نے زکوٰۃ دی، یہ نہیں کہا. حج کے بارے میں جب فرمایا گیا، اے ایمان والوں حج کرو جیسا کہ تم سے پہلے والوں نے حج کیا اسی طرح تم حج کرو، یہ نہیں فرمایا. لیکن ذرا روزے کی بات، جب روزے کا مقام آیا، جب روزے کا موقع آیا، جب روزے کی باری آئی، جب روزے کا مرحلہ آیا تو خدا نے فرمایا، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے. یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ میں تعجب میں پڑ گیا. مولا اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا کہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے، ہم مان لیتے. جیسا کہ تو نے فرمایا، اے مالک و مولا تو نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہم نے دل و جان سے مان لیا. اے پروردگار عالم، جب تو نے ارشاد فرمایا واتو زکوٰۃ دو تو ہم نے سرے نیاز تسلیم خم کر دیا. اے بار الہ، اے مالک و مولا، جب تو نے ارشاد فرمایا واتو الحج، حج کو پورا کرو تو ہم نے اقراری بن کر گردنیں جھکا دی. تو نے جو بھی حکم بیان فرمایا ہم نے مان لیا. کوئی قیل و قال نہیں، کوئی سوال و اعتراض نہیں، کوئی چونو چرا نہیں. اگر ایسا ہوتا کہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہم مان لیتے، کوئی اعتراض نہ ہوتا، کوئی سوال نہ اٹھایا جاتا. لیکن بائنا تو نے یہ لائن کیوں بڑھا دی، یہ مزید کیوں فرما دیا جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیا؟ ایسا کیوں؟ اگر کہا ہے تو کیوں کہا؟ تو خدا کی طرف سے تمہیں جواب ملے گا. اے ایمان والو، روزہ نماز جیسی عبادت نہیں، روزہ حج جیسی عبادت نہیں، روزہ زکوٰۃ جیسی عبادت نہیں، روزہ جہاد جیسی عبادت نہیں. ارے روزہ تو اپنی دینی شان و شوکت کے اعتبار سے ایک نرالی عبادت ہے. روزہ تو ایک انوکھی عبادت ہے. روزہ تو ایک بے مثال عبادت ہے. روزہ تو ایک بے مثل، روزہ تو ایک لاجواب عبادت ہے. روزہ تو ایک بے مثل عبادت ہے. روزہ تو ایک میچلس عبادت ہے. روزہ تو ایک بے نظیر عبادت ہے. کیونکہ اس میں ایک مہینے میں کیونکہ اس کے اندر ایک مہینے کے اندر ہمیں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنا ہے، ایک مہینے کی مشقت کو اٹھانا ہے، بھوک کی شدت کو برداشت کرنا ہے، پیاس کی زحمت کو ہمیں اختیار کرنا ہے، اپنے نفس امارہ کو ہمیں کنٹرول میں رکھنا ہے، نفسانی خواہشات کو یہ گندے خیالات کو ہمیں ٹھکرا دینا ہے. ہمیں ایک مہینہ بڑا پارسا ہو کر رب کی عبادتیں کرنی ہے. اسی لیے قلب و مزاج کی تسلی کے لیے کہہ دینا پڑا